الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلیں، نواں سبق ہدایت اور گمراہی خدا کے ہاتھ میں ہے. عدل الہی سے متعلق بحثوں میں سے ایک بحث یہ ہے کہ کیا انسانوں کی ہدایت کا ذمہ دار اور ان کی گمراہی کا ذمہ دار خدا ہے، یا انسان کی ہدایت اور گمراہی میں انسان کا اپنا عزم و ارادہ بھی کیا ہے، کارآمد ہے. تو بالکل ویسے ہی جبر و اختیار کی طرف یہاں تھوڑا سا موضوع جو ہے معین ہو. جبر و اختیار ہر چیز میں تھا، یہاں صرف ہدایت اور گمراہی کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو ہدایت کا معنی سمجھنا ہے کہ ہدایت کا معنی کیا ہے. ہدایت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت طریق، راستہ دکھا دینا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، کسی کو ہاتھ پکڑ کر کے اس کے منزل تک، اس کے مقصد تک پہنچا دینا. فرض کر لیں آپ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک شخص آتا ہے جس کو حسین ٹیکری کا پتہ نہیں ہے، وہ اسی کو حسین ٹیکری سمجھ کے چلا ہے کہ بھائی کیا بات تھا اور حسین ٹیکری جانا تھا، اور یہ حسین ٹیکری نہیں. وہ آپ سے منزل کا پتہ پوچھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بتا دیجیے. تو اب دو طریقے سے اس کی رہنمائی اور ہدایت کر سکتے ہیں. ایک اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے آپ باہر نکلیے گیٹ سے، اور پھر داہنے ہاتھ یہ جو روڈ ہے بالکل سیدھے چلے جائیے تو سیدھے آپ حسین ٹیکری پہنچے. تو یہ جو آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے بتا رہے ہیں، خود زحمت نہیں کر رہے ہیں پہنچانے کی، اس کو کہا جاتا ہے ارائے طریق، صحیح راستہ دکھا دینا. جو راستہ مسافر کو، اجنبی کو اس کی منزل تک پہنچا دے. ٹھیک، اس کی طرف ہدایت اور رہنمائی کو کہا جاتا ہے ہدایت طریق. یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ایک ہدایت ہے. ہدایت کا ایک دوسرا طریقہ ہے نا، چلو آؤ پہنچا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا یا اس کو اپنے ساتھ لیا اور لے جا کر کے آپ اسے حسین ٹیکری چھوڑ کر کے آئے. اس کو کہا جاتا ہے ایصال الی المطلوب، کسی کو اس کی منزل اور مقصد تک ہاتھ پکڑ کر پہنچانا. ہدایت دونوں ہے. راستے سے آپ نے بتایا، یہ بھی ہدایت ہے. آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے لے جا کر کے اس کی منزل تک چھوڑ دیا، ہدایت یہ بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ جو اپنے بندوں کو ہدایت کرتا ہے وہ کون والی ہدایت کرتا ہے؟ ارائے طریق والی ہدایت کرتا ہے یا ایصال الی المطلوب والی کرتا ہے؟ ویسے تو عام طور سے اگر دیکھا جائے تو الہی ہدایت بھی یہ دونوں ہدایتیں شامل ہیں، لیکن اغلب خدا کی طرف سے بندوں کو ملنے والی ہدایتیں کیا ہیں؟ ارائے طریق والی ہیں. اللہ نے کتابیں نازل کی، کتابوں میں سعادت کے، خوشبختی کے، کامیابی کے اچھے راستے بتائے گئے، برائیوں کے راستے بھی آپ کو بتائے گئے. یہ ارائے طریق ہے. نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے ذریعے سے بھی کیا ہے، آپ کو صحیح راستے کی ہدایت اور رہنمائی کی گئی. لیکن جہاں تک ہاتھ پکڑ کر ایصال الی المطلوب والی ہدایت کا سوال ہے، تو چونکہ اس ہدایت میں ایک طریقے کا اجبار ہے. کیا مولانا؟ کیا ہے؟ ایک طریقے کا اجبار ہے. لہذا یہ ہدایت کہ جو ہاتھ پکڑ کر کے کسی کو اس کی منزل تک پہنچانے والی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب ہدایت الہی کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر یہ والی ہدایت مراد نہیں لی جاتی، ایصال الی المطلوب والی. خدا کی بنسبت جب ہدایت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں ہدایت سے مراد ارائے طریق ہوتا ہے. ٹھیک،
کیونکہ ایصال الی المطلوب میں انسان کا اختیار اور اس کی آزادی نہیں ہوتی ہے. حالانکہ اس میں بھی جو آپ ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں وہاں پر بھی انسان کا اپنا اختیار، اس کا ارادہ، اس کی آزادی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں کہ نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ انسان کا اختیار، ارادہ، آزادی نہیں ہے تو کیا ہے، یہ ایک طریقے سے جبر ہو جائے گا. بہر صورت خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہدایت کے طریقے ہیں، چاہے ارائے طریق یعنی اشارے سے، علامتوں سے منزل کا پتہ بتا دینا، ٹھیک، یا دوسرا والا معنی ہاتھ پکڑ کر کے کسی کو لے جا کر کے اس کی منزل تک چھوڑ کر کے آنا، یہ دونوں معنی کیا ہے، ہدایت الہی میں شامل ہے. ٹھیک. اب ہدایت کا معنی جب سمجھ میں آ گیا اور ہدایت کے دو طریقے جب آپ کے لیے واضح ہو گئے تو اب ایک سوال یہ ہے، آپ جب قرآن مجید کی آیتوں کا جائزہ لیں گے تو قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں ہدایت اور گمراہی کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ کسی کی ہدایت بھی اللہ کرتا ہے، کسی کو گمراہ بھی اللہ. تو اگر ہدایت اور گمراہی پوری طریقے سے دست الہی میں ہے تو پھر انسان کا اس کی ہدایت اور اس کی گمراہی میں کیا رول ہے؟ پھر وہی آ گیا، جب اس کا مطلب کہ جو ہدایت پر ہے وہ ہدایت میں مجبور ہے، جو گمراہی میں جی رہا ہے وہ ہدایت کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اس کے ہدایت کا ذمہ دار خدا ہے. اور جو ضلالت و گمراہی میں جی رہا ہے اس کی ضلالت اور گمراہی کا ذمہ دار بھی معاذ اللہ. کیا واقعاً ایسا ہے؟ آیتیں یہاں پہ کچھ دی ہوئی ہیں، ان آیتوں کو پہلے آپ دیکھیے. جیسے فَيَذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي، اور ہدایت کرتا، مَن يَشَاء، جس کی چاہتا ہے. بس اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. دیکھیں یہاں گمراہی اور ہدایت دونوں فعل خداوند بتایا گیا ہے کہ گمراہ بھی خدا کرتا ہے اور ہدایت بھی خدا دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب، عزتوں والا اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. بعض افراد جب اس طریقے کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور دوسری اور آیتیں نہیں دیکھتے یا تفاسیر وغیرہ نہیں دیکھتے ہیں، کسی ایک آیت کو کیا ہے سامنے رکھ کر کے جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی خدا کے ہاتھ میں ہے، اس میں بندے کی کوئی دخالت نہیں ہے. اور پھر عقیدہ جبر جیسا عقیدہ اور نظریہ ہو کیا بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ ایک آیت سے تمام مکمل مطلب سمجھنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آیت سے تمام مطالب کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو، گمراہی کا سبب بن جائے. لہٰذا ضروری ہے کہ دوسری اس جیسی اور آیتوں کا بھی جائزہ لیا جائے، اس ایک آیت کے سامنے رکھا جائے اور پھر تمام آیات کو غور و خوض کے ساتھ پڑھنے، دیکھنے اور سمجھنے کے بعد نتیجہ نکالیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک آیت سے جب ہم نتیجہ نکال رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا، اور اب جب
اس جیسی اور دوسری آیتوں کو اس کے سامنے رکھ کر کے نتیجہ نکال رہے ہیں، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو بات صورت یہ ایک آیت تھی، اگر ابھی آپ اسی ایک آیت کو دلیل بنائیں تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ ہدایت اور گمراہی کا مالک خدا ہے، وہ اس کے اختیار میں، اس کے ہاتھ میں، وہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بس انسانوں کی ہدایت اور گمراہی میں انسان کیا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اس کا عزم و ارادہ شامل نہیں ہے۔ لیکن اس جیسی اور دوسری آیتیں، جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27، وَيَذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے، گمراہ بنا دیتا ہے کس کو؟ ظلم کرنے والے کو، یعنی ظالم کو۔ اسی طریقے سے اب آئیے یہاں سورہ غافر کی آیت نمبر 23، كَذَلِكَ يَذِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اور اسی طریقے سے اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو مسرف ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں اور شک کرنے والے ہیں۔ مسرف تجاوز کرنے والے، ٹھیک، اور مرتاب شک کرنے والے ہیں۔ تو یہاں کن کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ جو لوگ شک و تردید کے ساتھ اور کیا ہے اسراف و تجاوز کے ساتھ جیتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، اور ابھی گمراہی کی بات ہو رہی تھی، اور اب آئیے یہ ہدایت والی آیتیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، فینا ہماری راہ میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، ہم ان کی ہدایت کریں گے اپنے راستے کی طرف۔ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی طرف ہدایت کریں گے۔ اس آیت میں بھی ہدایت کی بات کی گئی ہے۔ اب یہ تمام آیتیں جو آپ نے پڑھی، ان تمام آیتوں کو مشاہدہ کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کی مشیت اور اس کا ارادہ بلا وجہ نہیں ہے، ایسے ہی نہیں جسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ خدا نہ کسی کو بلا وجہ ہدایت دیتا ہے، نہ کسی کو بلا وجہ گمراہی میں ڈالتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وجہ دیکھتا ہے، عمل دیکھتا ہے۔ عمل اگر ہدایت والا ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، سہارا دیتا ہے، ٹھیک، اس کی ہدایت میں خدا کی عنایت شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کے اندر گمراہی والا عزم و ارادہ دیکھتا ہے، گمراہی والا عمل دیکھتا ہے، تو توفیقات سلب کر لیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ہدایت اور ہماری گمراہی میں خود ہمارا اپنا بھی عزم و ارادہ شامل۔ ایک آیت سے مطلب نکالتے اللہ دیکھ رہا ہے کیا یہ بندہ میری راہ میں جہاد کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اپنے عقائد کو، اپنے دین کو، الہی دستورات کو سمجھنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، ہدایت کے راستے پہ آنا چاہ رہا ہے، تو اللہ ہدایت کر دیتا ہے۔ ہمارا پہلے عزم و ارادہ تھا خود ہدایت پانے کا، اللہ نے دیکھا تو اللہ نے بھی سہارا دے دیا۔ تو ایک طرف خدا کا ارادہ بھی شامل ہے، مشیت الہی بھی شامل ہے میرے ہدایت میں، اور میرا اپنا عزم و ارادہ اور اختیار بھی شامل ہے۔ اللہ نے ظالم کو گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دیا، اللہ نے شک و تردید میں جینے والے اور جو لوگ سرتابی کرتے ہیں، سرپیچی کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، انہیں بھی گمراہی میں چھوڑ دیا۔ تو اس میں پہلے ہمارا عزم و ارادہ تھا، ہم خود گمراہی میں جی رہے تھے، ہم اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، خدا نے بھی توفیق سلب کر لی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان
ہدایت اور گمراہی میں مجبور ہے، مشیت اور خدا اس کو کیا ہے، ہدایت دیتی ہے یا گمراہ کرتی ہے، بلکہ انسان کا اپنا عزم و ارادہ بھی شامل ہے۔ لہذا اب ہدایت اور گمراہی کی نسبت خدا کی طرف بھی دی جا سکتی ہے، اور جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو یہاں اجبار نہیں ہے، عین عدالت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ جنہیں گمراہ کر رہا ہے بنا بر عدالت گمراہ کر رہا ہے، سمجھ لیں، اور جنہیں ہدایت دے رہا ہے بنا بر عدالت۔ نہ خدا کی طرف سے ملنے والی ہدایت اس کی عدالت کے خلاف ہے، اور نہ ہی گمراہی عدالت کے خلاف ہے۔ اگر اس کی جانب سے ملنے والی ہدایت صرف اور صرف اسی کی جانب سے ہوتی، انسان کی ہدایت میں خود انسان کا عزم و ارادہ اور اختیار شامل نہ ہوتا، تو پھر خدا کی عدالت پر سوال کھڑا ہوتا کہ مجھے گمراہ کیوں کیا، فلاں کو ہدایت کیوں کی، ہے نا؟ لیکن گمراہ کو گمراہی میں چھوڑا ہے تو بنا پر عدالت ہے، اس کا اپنا عزم و ارادہ تھا، اس کے شامل خدا نے بھی توفیق سلب کی۔ تو اب یہاں پر گمراہی کی نسبت بھی خدا کی طرف دی جا سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے وَيَذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، صحیح، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجبور انسان، اللہ نے مجبور بنایا ہے نا۔ دوسرے جہاں ہدایت کی بات ہو، الہی ہدایت کی جہاں بات ہو، تو وہاں پر بھی جو ہدایت الہی ہے اس کے عدل کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بغیر کچھ دیکھے ہوئے مجبوراً کسی کو کیا ہے ہدایت دے دی ہو۔ بندے کے اندر ہدایت کا عزم و ارادہ دیکھا اور پھر اسے سہارا دیا، تو ہدایت کے مسئلے میں بھی ہدایت کی نسبت خدا کی جانب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے اجبار ایسا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہدایت اور گمراہی کی نسبت خدا کی جانب بے ان معنی دینا صحیح ہے کہ وہ انسان کے عزم و ارادے کو دیکھ کر کے اس کی ہدایت کرتا ہے یا اسے گمراہی میں چھوڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہماری ہدایت ہمارے اچھے عمل کا نتیجہ ہے، گمراہی ہمارے، لیکن جو اچھائی کرتے ہیں یا جو برائی کرتے ہیں وہ خدا کی دی ہوئی قدرت سے، خدا کے دیے ہوئے اختیار سے، اس لیے اس کی نسبت خدا کی طرف بھی دی جا سکتی ہے اور بندے کی طرف بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ عدل الہی کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا ازلی علم گناہ کرنے کی، خدا کا ازلی علم گناہ کرنے کی وجہ ہے کہ اعتراض کیا گیا، کہا کہ دیکھیں خدا ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، یہاں تک کہ ہر انسان کی زندگی میں جو حوادث ہیں، جو واقعات ہیں، جو اچھائیاں یا برائیاں ہیں، ان سب کا علم رکھتا ہے، اور علم خدا ازلی ہے، اس کے علم میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا آج عالم ہو کل جاہل ہو جائے، یا کوئی ایسی چیز ہو جو علم خدا کے خلاف ہو جائے۔ اللہ نے مجھے خلق کیا، پیدا کیا، وہ جانتا ہے میری حیات کتنی ہے، اور میں اپنی حیات میں کون سا اچھا کام کرنے والا ہوں، کون سا برا کام کرنے والا ہوں، جانتا ہے نا؟ نہیں جانتا، اس کا علم ازلی، ازل سے ہی جانتا ہے کہ معروفی جائے گا زمین پر تو کیا کیا کرنے والا ہے۔ ٹھیک، جب وہ جانتا، اس کا علم
علم ازلی ہے میرے ہر فعل کے متعلق. تو اب اگر میں فرض کر لوں خدا علم رکھتا ہے، خدا جانتا ہے کہ معروفی اپنی عمر کے فلاں حصے میں فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت یہ گناہ کرے گا، غیبت کرے گا فلاں شخص کی. تو اگر میں غیبت کرتا ہوں تو میری غیبت علم خدا کے مطابق ہے، اور غیبت نہ کروں تو خدا کے علم ازلی پہ سوال اٹھے گا. کیا ہے خدا کے علم میں؟ تو بعض لوگ اس راہ سے کیا ہے عقیدہ جبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان اچھائی یا برائی کرنے میں مجبور ہے، اس لیے کہ اگر مجبور نہ ہو اختیار ہو تو ہو سکتا ہے کہ خدا کے علم ازلی میں اختلاف پیدا ہو جائے. چونکہ جب اختیار اس کے پاس ہے، اللہ کا علم ازلی یہ کہہ رہا ہے کہ معروفی فلاں دن فلاں وقت اچھا کام کرے گا، ٹھیک، میں نے اپنے اختیار سے اتفاق سے برا کر دیا. علم خدا زیر سوال جائے. علم ازلی سے خدا جانتا ہے کہ معروفی فلاں دن اچھا کام کرے گا، میں نے اپنے اختیار سے برا کر دیا. کہاں گیا خدا کا علم ازلی؟ یعنی خدا کا علم ازلی انسان کو اچھا یا برا کرنے پر مجبور کرتا ہے. خدا کا اگر علم ازلی نہ ہو تو انسان جو اچھا کرتا ہے وہ اچھا نہیں کر سکتا، جو برا کرتا ہے وہ برا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا دقیق ہے، واضح ہو رہا ہے نہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا علم ازلی انسان کو گناہ کرنے کی وجہ ہے، گناہ پر مجبور کرتا ہے. خدا کا علم ازلی نہ ہوتا تو انسان گناہ کرے گا، تبھی تو خدا کا علم ازلی کہلائے گا. فرض کر لو آج کون سی تاریخ ہے؟ سنیچر کا دن ہے، 26 تاریخ ہے. فرض کر لو آج 26 تاریخ ہے. خدا سب جانتا ہے کہ 26 تاریخ کو ہم میں سے کون کیا کرنے والا ہے نا؟ اس کا یہ علم ازلی ہے. میں کیا کروں گا، راغب کیا کرے گا، یہ کیا کریں گے، کون سا اچھا کام کریں گے، کون سا برا کام کریں گے، سب خدا جانتا ہے نا. اب جب ہم اس کے علم کے مطابق عمل کریں گے تبھی تو اس کا علم ازلی رہے گا. اگر اس کے علم ازلی کے خلاف چلے جائے تو اس کا علم ازلی نہ رہے. تو ہم سے جو بھی اچھا یا برا عمل ہوتا ہے کیا ہے اس کے علم ازلی کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نے کیا کیا؟ جبر و اختیار کی بحث میں آخری بات جس کا ذکر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض عقیدے جبر رکھنے والے افراد نے اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے خدا کے علم ازلی کو بطور بہانہ پیش کیا ہے. سہارا لیتے ہیں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے گناہوں کی تعویل پیش کرنے کے لیے خدا کے علم ازلی کا بہانہ، خدا کے علم ازلی کو دلیل بناتے ہیں. تو خدا نے اگر علم ازلی نہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا، اس لیے کہ اگر میں نہ کروں تو پھر خدا کا علم ازلی زیر سوال جائے گا. اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو عقیدہ جبر سے بھی خطرناک چیز ہے. آپ خدا کے علم ازلی کا انکار کر دیں کہ یہ تو عقیدہ جبر سے بھی خطرناک چیز ہے. نہیں، خدا کے علم ازلی نے مجھ سے یہ کروایا ہے، میری مجبوری تھی، میں نہیں کرتا تو خدا کا علم ازلی سے سوال. وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا جانتا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے گا یا شراب پینے کا ارتکاب کرے گا؟ اگر ہم کہیں کہ خدا نہیں جانتا تھا تو ہم خدا کے علم کا انکار کرتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ خدا نہیں جانتا کہ ہم آج کی تاریخ میں کیا کرنے والے ہیں تو علم خدا کی منکر ہو گئے، ٹھیک. اور اگر کہیں کہ جانتا ہے
تو ضروری ہے کہ اس کام کو اگرچہ اچھا ہو یا برا ہو انجام دیا جائے تاکہ علم خدا میں نقص لازم نہ آئے۔ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے، شکار کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو بات کوئی یہ کہ بڑی پسندیدہ بات، یہ تو واقعی وہی صورت ہے۔ یا تو خدا جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے، یا نہیں جانتا۔ اگر کہیں گے کہ نہیں جانتا تو علم خدا پہ سوال اٹھے گا، اور کہیں گے اگر جانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب جانتا ہے تو جو اس کے علم میں ہے وہی ہوگا۔ اس کے علم میں ہے کہ معروفیہ خانہ کا قتل کرے گا، قتل ہونا لازم۔ تو اب میں جو قتل کر رہا ہوں میرا قتل خدا کے علم ازلی کی بدولت ہے، پہلے میرا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا علم خدا کے صحیح اور سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گناہگار مجبوراً گناہ کو انجام دے اور اطاعت گزار مجبوراً اس کی اطاعت کرے۔ جس کے بارے میں اللہ جس کی نیکیوں کے بارے میں اچھائیوں کے بارے میں جانتا ہے علم رکھتا ہے وہ اچھا کرے گا، اللہ جس کے برائیوں کے سلسلے میں علم رکھتا ہے وہ مجبوراً برا کرے گا۔ لیکن اس قسم کے جو افراد ہیں وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت سے آگاہ نہیں ہے بلکہ حقیقت سے غافل۔ ہم کہتے ہیں خدا روز اول سے ہی جانتا ہے، یقیناً علم رکھتا ہے اللہ کہ کون انسان کیا کرے گا۔ اللہ روز ازل سے جانتا، بھی ہمیں خلق نہیں کیا تھا، عالم زر سے ہی عالم ارواح میں ہی اسے علم تھا، پتا تھا چھ جائے کہ دنیا میں بھیجے اور پھر اسے علم ہو کہ میرا کون بندہ کیا کرنے والا ہے۔ عالم ارواح میں ہی اسے پتا تھا کہ کون کیا کرنے والا، لیکن اس کا علم کیا ہے منہائے ارادے انسان نہیں تھا۔ خدا کا علم یہ تھا کہ فلاں انسان اپنے ارادے سے یہ کرے گا، میں قتل کروں گا اپنے ارادے سے، یہ خدا جانتا۔ ایک کلمہ ارادہ خالی بڑھا دو انسان کے پھر کے ساتھ بات تمام بن گئی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا کا علم میں ازلی آتا ہو آپ کا گریبان پکڑ کر کے آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا کر کے لے جاتا ہو چلو آپ یہ کرو۔ اب برائی کی طرف اپنے عزم و ارادے سے جاتے ہیں یا نہیں؟ خدا جب یہ جانتا ہے کہ آپ فلاں برائی کرنے والے تو خدا یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے ارادے سے کرنے والے ہو، مجبوری کی طرف۔ علم خدا بھی ہے صحیح، تمہارا اختیار بھی ہے صحیح، خدا کا علم بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، خدا جانتا ہے کیا کرنا، لیکن تمہارا عمل خدا کیا ہے علم کی وجہ سے نہیں ہے۔ خدا کے علم تمہیں مجبور نہیں کر رہا ہے اچھا یا برا کرنے پر، اچھا یا برا کرنے پر تمہارا عزم و ارادہ تم لے جا رہا ہے۔ تو علم خدا بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور عمل کا ارتکاب جو ہم کرتے ہیں اپنے عزم و ارادے کے ساتھ کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ لہذا اپنے آپ کو دھوکہ مت ڈالو کہ علم ازلی و پابند تمہیں مجبور کرنے کا بناتا ہے اور پھر اس کی مجبوری کے مانند آ کر کے تم اچھا یا کرتے ہو۔ خدا علم رکھتا ہے، خدا جانتا ہے کہ میرا کون بندہ اپنے عزم و ارادے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کون اچھا کرنے والا ہے، وہی کہتے ہیں۔ اس قسم کے افراد جو کہ گناہوں اور خطاؤں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں وہ اس حقیقت سے غافل ہوتے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا روز اول سے ہی جانتا ہے کہ ہم اپنے ارادے، اختیار اور طبیعت کے میلان کی وجہ سے اطاعت یا گناہ کریں گے، یعنی ہمارا اختیار اور ارادہ بھی خدا کے علم میں ہے، خالی ہمارا فعل تھوڑی علم خدا میں ہے کہ کیا کرے گا کیسے کرے گا یہ بھی جانتا ہے۔ کوئی مجبوری ان سے کرائے گی یا ان کا اختیار کروائے گا؟ بس اگر ہم مجبور ہوں تو خدا کا علم جہالت میں تبدیل ہو جائے گا، یہ جو کہا جاتا ہے اگر ہم مجبور ہوں تو خدا کا علم جہالت میں تبدیل ہو
ہے خدا اگر ارادے سے فرض کر لو کہ عمل جانتا ہے ارادہ نہیں جانتا، تو یہ بھی تو جہالت ہے ایک طریقے کی. یہ جانتا ہے معروفی قتل کرے گا، اپنے ارادے سے قتل کرے گا یا کوئی مجبور کرے گا، اس کا علم ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تو نادانی ہے، یہ بھی تو جہالت ہے. تو یہاں سے پھر بھی علم خدا پر سوال اٹھے گا. تو خدا جانتا ہے روزے ازل سے کہ کون انسان کیا کرے گا اپنے عزم و ارادے سے. کیونکہ اگر اپنے عزم و ارادے، انسان کے عزم و ارادے اور اس کے فعل کے سلسلے میں خدا کا علم نہ ہو تو خدا کا علم جہالت میں تبدیل ہو جائے گا. اس بات کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے ایک مثال انہوں نے دی ہے. فرض کر لی استاد کو اس بات کا علم ہے کہ اس کی کلاس کا فلاں شاگرد اپنی سستی اور نالائکی کی وجہ سے فیل ہو جائے گا. اس کا یہ علم 100% صحیح ہے، کیونکہ اسے سالہ سال تجربات پر مبنی ہے. پڑھا لے، سارے بچوں کو جانتے ہیں کون محنت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، روزانہ سوال کرتے ہیں، سوال کے جواب دیتے ہیں، اسے ہر طریقے سے ہمیں علم ہے. ٹھیک ہے، کیا فیل ہونے کے بعد وہ شاگرد اپنے استاد کے گریبان کو پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ تمہاری پیشن گوئی نے مجھے فیل کر دیا؟ آپ نے پہلے چونکہ اعلان کر دیا تھا کہ فیل ہونے والے ہو، آپ کے علم میں یہ بات تھی اسی لیے میں فیل ہو گیا. نہیں کہہ سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے بھی بہتر ایک مثال اور دیکھ لیں. یعنی ایک نیک سیرت اور بلا خطا انسان ایک بڑے حادثے کے وقوع سے قبل اس سے آگاہ ہو جاتا ہے اور کسی مصلحت کی وجہ سے اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا. کیا اس نیک سیرت شخص کا علم اس مجرم کے جرم اور ذمہ داری کو ختم کر دے گا اور اس مجرم کو جرم کرنے کے لیے مجبور کرے گا؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. یا فرض کریں ایک ایسے جدید ترین کمپیوٹر کی ایجاد کی جائے جو آئندہ ہونے والے حوادث کی خبر کچھ گھنٹے پہلے ہمیں بتا دے، ہے نا؟ کوئی ایسی مشین بنا لی جائے کیا ہونے والا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بارش کی خبریں دی جاتی ہیں، ایسی مشین بنا دی گئی ہے جس مشین کے ذریعے سے کیا ہے اب وہ ہوا کا علم پہلے ہی ہو جاتا ہے. 2 دن بعد 4 دن بعد ہوا کیسی رہے گی، بارش کیسی ہوگی، کیسے، سمجھ رہے؟ ایسے کمپیوٹر بتا دیا جائے جو تمام چیزوں کی دقیق اطلاع دیتا ہو. فلاں شخص اپنے مکمل اختیار اور ارادے سے فلاں کام فلاں وقت کرے گا. کیا یہ پیشن گوئی کسی پر جبر و زبردستی کہلائے گی؟ کمپیوٹر نے بتا دیا. جیسے ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہاتھ دیکھ کر کے بتایا جاتا ہے، پیشانی دیکھ کر کے. اور انسان اتنا گدھا ہے کہ کبھی کبھی تو اس کی تقدیر گدھا بتاتا ہے. ہاں میں گدھے سے پوچھتا ہے کہ میری تقدیر میں کیا ہونے والا. اب ادھر چھاپی میں میلہ لگتا ہے، غلط کہہ رہا ہوں، تو وہاں میلے میں ایک شخص گدھا لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گدھا جو ہے سب بتا دے گا، کون ڈاکٹر بنے گا، کون انجینئر، کون آفیسر، کون جو ہے کیا کرنے والا ہے، کتنا ناکام رہے گا، کتنا کام. پیسہ تو ایسے ملک کو مل جائے گا، کسی کے پاس جائے گا، ہاں کہے گا کون بتائیے کیا بولتا ہے. ایسے پہلے پوچھے گا یہ بتاؤ یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کیا بنے گا، یہ 2 لڑکے اس میں سے کون ڈاکٹر بنے گا، کون انجینئر بنے گا، کون فلاں بنے گا. وہ جانتا ہے، جانے کے بعد جو ہے کسی ایک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ